اللہ اور اس کے رسول کے اوامر پر بلا کم و کاست عمل کرنے اور نواحی سے ہم نے منع کی ہوئی چیزوں سے مکمل اجتناب پر رکھنے کا نام عبادت ہے۔ اور اس معنی میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ گویا جتنے احکام دیے گئے انسان کو وہ سب ہمیں انجام دینے ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ان سے ہمیں روکنا ہے۔ عبادت قرآن حکیم کی اہم اصطلاح ہے۔ اس فہرست میں جس طرح نماز شامل ہے، زکوٰۃ ہیں، روزے ہیں، حج ہیں اور دوسرے اور فرائض، اسی طرح تعلیم، معیشت، معاشرت اور سیاست، سارے کے سارے احکام اور اوامر عبادت کے اندر شامل ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دین میں عبادت، دین میں سیاست شامل ہے۔ دین میں عبادت شامل ہے، اس سے یہ بھی اس کے اندر نقص ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ دین ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جس کا ایک جز سیاست ہے۔ دین ایک ایسا مجموعہ ہے، ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، اسی میں سیاست بھی ہے۔ تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین ایک ایسا نظام ہے، ایسے مجموعہ نظام ہے جس کے اندر سیاست داخل ہے۔ ظاہر سیاست سے مراد تو وہ سیاست ہے جو قرآن نے کہا ہے، جس کا حکم قرآن و سنت میں دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ کسب معاش اور نکاح بھی اللہ کی نظر میں عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر بھی اجر کی بشارت دی ہے۔ حلال کمائی پر، بال بچوں کی حلال کے خاطر حلال کمائی پر بھی اجر کی بشارت دی ہے۔ بیوی کے لیے لقمے کا انتظام کرنا، ان کے رزق کا نظم کرنا اور بہم پہنچانا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے دوسرے جز پر پڑھ کر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ عبادت کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کی ملاقات بھی اللہ کی نزدیک عبادت ہے، یہ صدقہ ہے، عبادت ہے۔ صحابی میں سے کسی نے پوچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسا کرتے ہیں، یہ تو انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر انسان کسی ضرورت کی تکمیل کسی غلط راستے سے، اللہ کی نافرمانی کے راستے سے کرتا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے یا نہیں؟ صاحب نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اسی کام کے لیے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کا کو اختیار کیا ہے تو اس پہ اجر کیوں نہیں ملا؟ اس پہ کیوں نہیں؟ نیکی کا جو تصور ہے اس آپ دیکھیں تو حقیقت میں وہی عبادت ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے یا ہمارے بعض علماء نے عبادت کو انتہائی محدود قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی کے بہت سارے شعبوں کے عبادت سے باہر کر دیا ہے۔ یہاں یہ بات بڑی حیرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ عبادت کی اسی غلط فہمی کی وجہ سے امت کے بڑے طبقے میں بہت بڑا انحراف آیا۔ انحراف کہتا ہوں اس کو، انحراف۔ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی، یہ تحریک اسلامی کی پالیسی ہے یہ کہ باطل نظام کا اعلی کار بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ یہ تحریک اسلامی کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو عبادت کی توضیح ہے، یہ عبادت کی تفسیر ہے۔ یہ پڑھیں عبادت کی تفسیر اور دیکھیں کیا ہے عبادت کیا ہے۔ سورہ یاسین ہم لوگوں کو یاد ہے، اجتناب طاغوت قرآن مجید میں جو سورہ یاسین میں کہا گیا ہے، 5 مقامات پر اجتناب طاغوت کے ساتھ ہی تذکرہ آیا ہے، اور اس سب اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جہاں اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے وہی اجتناب طاغوت بھی ہے، اور اجتناب طاغوت کے بعد طاغوتی نظام سے پرہیز اور کلی طور پر انکار کے بغیر عبادت، اللہ کی عبادت تکمیل کو پہنچے گی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو کوئی پالیسی سے متعلق بات نہیں کہ آپ کو اس میں تبدیلی لائیں۔ بعض مجتہدین کی اپنی رائے ہیں، حالات کے تقاضے کے تحت امت کے بقا و سلامتی کے لیے، دعوت کی توسیع و اشاعت کے لیے بعض علاقوں میں مجتہدین، ائمہ، مفسرین، دعاء، اللہ کے بڑے مخلص اور نیک بندے تعبیر کرتے ہیں اور امت کو مشکل راہوں سے بچا کر امت کے تحفظ و بقا کے لیے یا دعوت اسلامی کے دور اثرات کے اصول کے لیے بعض پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس میں انہیں اجر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو اللہ کی عبادت ہے، کسی سے کوئی سمجھوتا عبادت کے تعلق سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، کیا یہ بات ممکن نہیں تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی گئی تھی؟ کیا آپ تھوڑی سی بات ہماری بھی مان لیں، اور تھوڑی سی کچھ باتیں بلکہ زیادہ تر باتیں آپ کی بھی ہم مانے لیتے ہیں؟ کیا ممکن نہیں تھا؟
اللہ تعالیٰ یہ تو دانت ہے. رواداری بالکل الگ چیز ہے. مداحنت گناہ عظیم میں سے ایک گناہ ہے. رواداری اسلام کو مطلوب ہے اور رواداری ہر ایک کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. مقصد یہ کہ بہت اچھے اخلاق اور حسن اخلاق سے ہم پیش آئیں گے اور اس کے ذریعے سے انہیں اسلام سے متاثر کریں گے. یہ رواداری ہے. لیکن مداحنت اسلام میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ اشتراک کی ایک کیفیت ہے جس کے لیے حق اس کو الاؤ نہیں کرتا. قرآن سنت اس کو الاؤ نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. عبادت کی اسی غلط فہمی کی وجہ سے، عبادت کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے یا عبادت کے دائرے کو محدود کر دینے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے شعبوں کو عبادت سے باہر کر دیا. اور اسلام بلکہ دین کے بڑے بڑے دعویٰ دار، عقیدہ کے بڑے بڑے پختہ دعویٰ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف باطل کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اور صالح اور پکے مسلمان بھی ہیں. بلکہ عقیدے میں سب سے پختہ وہ خود اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں. بس 5 منٹ تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے. اب ایک مشہور آیت ہے، اس پہ آپ ذرا مطالعہ بھی کر چکے ہوں گے قرآن مجید کی، چونکہ ہمارے مقصد سے متعلق بہت اہم آیت ہے. تو اس میں 2 مفسرین کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن حکیم کی ایک ہی آیت کریمہ پر گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اس کو ختم کروں گا. ہمارے بہت سارے احباب دوستوں میں بشمول میری ماں صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کو میں تحریر ہی کر دوں، اس لیے تحریر کر دی ہے. اور سلائڈ تو کل اپنے ایک بہت ہی محترم دوست کی مدد سے یہ سلائڈ شو یہاں کل بن سکا. مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن یہ انشاءاللہ کچھ ترمیم آپ حضرات کے مشورے کے بعد ضرور اضافے اور وقت کے بعد انشاءاللہ پیغام میں اس کو کے لیے میں دے دوں گا. جو آیت کریمہ ہے وہ ہے بہت مشہور آیت ہے، ہم سب اچھی طرح سب کو یاد ہے. وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. میں نے عبادتی کی تشریح میں اس آیت کا بھی کوٹیشن کوٹ کیا ہے. آیت کریمہ میں کچھ مفسرین نے ترجمے میں تحریف کر دی. یہاں بھی تحریف ہے، معنوی تحریف ہے، اس لیے اس کا گناہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ تو بہرحال ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مشہور مفسرین میں سے صحابہ کرام کی اکثریت نے کافہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم اپنے پوری زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو. کچھ مفسرین ہیں تابعین میں سے، ان کی رائے یہ رہی ہے، اور متاخرین میں سے کچھ کے کہ اے لوگوں سب کے سب آ جاؤ اسلام میں داخل ہو. یہ مفہوم قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بالکل ہٹا ہوا ہے، قرآن مجید کے سینس سے ہٹا ہوا ہے. اس پہ تو ڈاکٹر شمیم صاحب کو اس پہ وہ قرآن کے اعجاز کے اس میں شامل کرنا جو میں چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ کو اس کے اندر جو اعجاز ہے اس کے پہلو کو بھی اس میں شامل کیا جائے. ایک اچھا اضافہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیے قرآن مجید کے کوئی مفہوم بغیر سیاق کے متعین نہیں کر سکتے. بغیر سیاق کے متعین کریں گے وہی گڑبڑی کوئی جو خلیفہ میں ہوئی تھی. اگر اسی کو سمجھنے کے سورہ 7 کی آیت نمبر 56 پڑھ لیتے تو وہ غلط فہمی دور ہو جاتی. یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کافہ کی تفسیر میں قدیم مفسرین کی تفسیر پڑھ لیتے، جو تفسیر کم از کم امت کے 75% حاصل کے والے. میرے صرف ایک اندازہ ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ 75% سے کم نہیں ہوگا جو یہ تفسیر پڑھی جاتی ہے. مفتی شفیع احمد صاحب اور ابن کثیر کا ترجمہ جو دیوبند سے ترجمہ ہوا، بہت قدیم دور میں جو ترجمہ ہوا ہے ان میں سے یہ ترجمہ بھی موجود ہے. تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ بہت پہلے، آج سے ہم لوگ بچپن میں تھے پڑھتے تھے، آج سے 45 سال 45 سال پہلے اس وقت دیکھا تھا تفسیر ابن کثیر دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، اردو ترجمہ. یہ اس ترجمے میں بھی تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، چونکہ عربی میں ہے اس لیے اس کو اردو میں تو کچھ نہیں کیا جا سکا. اردو میں بھی وہی چیز منتقل ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے. آپ اس کا حوالہ سن لیجیے. یقول اللہ تبارک و تعالی آمرا عبادہ المؤمنین المصدقین بالرسول ان یاخذوا، یہاں پہ قابل ہوا ان یاخذوا بجمیع عرى الاسلام وشرائعه والعمل بجمیع اوامره وترک جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك. اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں سنا رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اے لوگوں، اے نیک بندوں میرے جو اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لاتے ہو، اسلام کے تمام شعبوں کے ساتھ، اس جمیع عرى الاسلام و شرائعہ،
تمام قوانین کے ساتھ، جتنے قوانین جتنے احکام دین تمہیں دیے گئے سب کو لے کر کے اسلام میں داخل ہوئے، سب کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے. والعمل بجميع اوامره وترك النواهي، اور تمام پہ تمہیں عمل بھی کرنا ہے اور تمام منہیات سے تمہیں روکنا بھی ہے. تقریباً اسی سے ملتی جلتی تفسیر ایک اور ہے، نام اس کو چھوٹ گیا، پتہ نہیں حوالہ تو نہیں دے پاؤں گا. اعملوا بجميع الاعمال ووجوه البر، تمام جتنے بھی وہ احکام ہیں اور اوامر ہیں ان تمام کے ساتھ اسلام میں آتا ہو. گویا اسلام میں آنے کے بعد زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ممکن ہے. مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تقسیم کر لے کہ میرا یہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اس کے بعد ہم جتنا چاہے باہر جو کچھ بھی کر لیں، معیشت، معاشرت، سیاست کے میدان میں جو چاہے کر لیں. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے پھر مومن کو نہیں دیا. مومن کو یہ اختیار باقی نہیں رہ جاتا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کا صحیح فہم و شعور بخشے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کو کا سمجھنا آسان فرما دیں اور اس کے مطابق خود چلنے اور اپنے گھر گھرانے اور سماج اور معاشرے کو چلانے اور پوری دنیا کو اس کے مطابق رہنمائی فراہم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. وقت نہیں ہے.